کتاب مقدس کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں کھولیں گے، اور جو لوگ خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیجیے گا۔ اور ہم عہد نامہ عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اور ہم اس کی چوتھی آیات مقدسہ کو، ورس 4، یسایہ چیپٹر 58 ہے، ورس 4، 58 باب کی چوتھی آیات مقدسہ سے خدا کے کلام کو اپنی برکت کے لیے، خدا کی رہنمائی کو جاننے کے لیے پڑھیں گے۔ چوتھی آیت کو اگر آپ نے نکال لیا ہے تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اور جو نہیں پڑھ سکتے آپ دل میں اونچی آواز میں بول کے ہمارے ساتھ اس برکت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو۔ کیا لکھا ہے؟ دیکھو تم اس مقصد سے کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ کیا کرو؟ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو۔ کیا؟ پس اب تم اس طرح کا روزہ کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہہ دیجیے گا آج کا جو ہمارا مضمون ہے، فاسٹنگ ود دا رائٹ پرپس ٹو ول بی ایکسیپٹیبل ٹو گاڈ، یعنی ہم آج بات کریں گے کہ آپ کا جو صحیح روزے کا مقصد ہے، یا صحیح روزہ کا جو مقاصد کے ساتھ رکھنے والا شخص ہے، وہی خدا کے حضور مقبول ٹھہرے گا۔ یعنی روزے رکھنے کے آج ہم کلام کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ اگلے سنڈے خدا نے چاہا تو ہم بات کریں گے روحانی شخص کے روزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی ایک ایماندار بندہ اور رسمی شخص کے روزے فرق ہوتے ہیں۔ تو جو ایماندار بلیور شخص ہے اس کی زندگی میں جو روزے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ہم بائبل میں دیکھیں گے اسپرچل لوگوں کی پریئر اینڈ فاسٹنگ لائف کو۔ تو یہاں پر ہمیں خدا خود اس بات پر زور دے رہا ہے، اگرچہ یہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے یہ سارا ہی روزے کی بابت ایک بڑی ہی زوردار تعلیم ہے جسے ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سے نقطوں پر بات کی گئی ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ایسے روزوں کی مذمت اور مخالفت کی گئی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمیں خدا خود کہتا ہے تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو، یعنی جو مقصد کے بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ تاکہ کیا کرو؟ جھگڑا رگڑا اور شرارت کے مکے مارو، یعنی یہ پرپس ہے روزے کا اس یہاں پر۔ اور جب آپ کسی کلام کے پیسز کو پڑھ رہے ہیں تو کئی جگہوں پہ جب آپ پیسز کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ گفتگو، یعنی یہ جو خدا کا کلام ہے یہ لوگوں کے سوال کے جواب میں دیا جا رہا ہے۔ اس میں لوگوں کے سوال کے جواب میں دیا جا رہا ہے، اور یہ سوال کوئی عام سوال نہیں۔ ہر روز ہمارے چرچ میں، ہماری زندگی میں ہم اس کا ضرور مشاہدہ کرتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں پر ہم بھی یا اچانک یا ہوش کے ساتھ یا جوش کے ساتھ کبھی کبھی ایسے الفاظ خدا کے سامنے بول دیتے ہیں۔ لیکن خدا بھی کمال ہے، اگر مائنڈ کرنے پہ آ جائے تو چھوٹی سی بات میں مائنڈ کر جاتا ہے، نہ کرے تو کہتا چل لے جائے یار، لیکن بھولتا نہیں ہے۔ خدا بھولتا نہیں ہے۔ ہم اس وقت تک کبھی روحانی نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں یہ سمجھ لگے گی کہ خدا صرف مذہبوں کے الفاظ نہیں سن رہا، خدا ہمارے چلتے ہوئے الفاظوں پر بھی غور کر رہا ہے۔
کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے وائی فائی کی طرح. ہم کنٹیکٹ ہوں گے تو خدا کام کرے گا. آپ کنٹیکٹ ہو یا نہ ہو, خدا آپ کے ساتھ کنٹیکٹ ہے. خدا اس وقت بھی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ ہے جب رات کو لیٹے ہوئے ہیں آپ. آج روحانی اسپرچل اس لیے لوگ نہیں ہیں کیونکہ اسپرچل کی بڑی اقسام ہے. کئی جگہوں میں پڑھا چکا ہوں. کبھی میرا موڈ ہے ہم چرچ میں بھی کبھی بات کریں تو اپنے چرچ میں ذرا بات کرنا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ لوگ کلام کو پرسنل لینا شروع کر دیتے ہیں. تو کئی دفعہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف روحانیت جو ہے وہ صرف دعائیہ مذہبوں پر محدود ہے. یاد رکھیے جب ابراہیم چل رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے تو وہ دعا نہیں کر رہا تھا, وہ تو گفتگو کر رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ. خدا ہماری راہ میں چلتے ہوئے گفتگو پر بھی کان لگا رہا ہوتا ہے. ہیلیلویا. اس وجہ سے یہ جو روحانیت کا فیکٹ ہے جب تک اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ خدا جو ہے وہ 24 آور ہم خدا کے ہیں. صرف 2 گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے نہیں, بلکہ ہم 24 آور یعنی ساری لائف جو ہے خدا کے لیے ہے. کہتے ہیں نا سدا میں تعریف کروں گا ہے. کیونکہ جب ہم اس کے ہو گئے ہیں تو ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی توبہ کے وقت, خداوند میں چرچ کے ٹائم صرف تیرا ہوں گا, یا صرف اس وقت تک تیرا کہلاؤں گا جب میں دعا کر رہا ہوں یا گیت گا رہا ہوں یا مائک میرے ہاتھ میں ہے, یا میں دویا میٹنگ میں گیا ہوں, دویا کنونشن میں گیا, میں تب تیرا ہوں. نہیں, خدا کہ ہم اس وقت بھی ہیں اور خدا اس وقت بھی ہمیں واچ کر رہا ہوتا ہے. خدا کی آنکھیں اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جب ہم عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ لیول روحانیت اس وقت تک گروتھ نہیں کرے گی جب تک ہم خدا خوفی میں اس قدر نہیں چلے جائیں گے کہ خدا ہر جگہ ہر پل مجھے دیکھ رہا ہے. آمین. کہتے ہیں خدایا تیری روح تو رس کے. تو کیا ایسی جگہ ہے جہاں خدا آپ کو دیکھ نہیں رہا یا مجھے دیکھ نہیں رہا؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اس لیے یہ لوگوں کا سوال تھا. ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہیں, خدا تو کیوں ہماری صداؤں پر کان نہیں لگا رہا؟ تو خدا نے پھر جواب ان کو دیا, اور خدا نے جواب بھی ان کو بتایا کیونکہ ہمیں یہی سمجھ لگی ہے اور ہمیں یہی سکھایا گیا اور ہمارے مائنڈ کے اندر یہی ہے کہ بس ہم دعا کرتے جائیں, خدا آپ کے مسائل کا حل کرے گا. پر یہ نہیں پتا کہ دعا کرتے جائیں اوپر پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. ہم یہ ضرور ٹائم فوکس کرتے ہیں کہ میں 4 گھنٹے دعا کروں, پر اپنی زندگی کے گناہوں پر غور نہیں کرتے. آپ 6 گھنٹے بھی دعا کریں, اگر گناہ زندگی کے اندر ہے خدا کبھی ان دعاؤں پر کان نہیں لگائے گا. پوری رات دعاؤں کے اندر بسر کر دیں, اگر خفگی اور ناراضگی اور آپ کے اندر اگر دل نیٹ نہیں ہے تو خدا ایسی دعاؤں پر کان نہیں لگاتا. یہ سمجھ لے کہ خدا کو سمجھے پہلے. ہم کئی دفعہ ایسی رہا, ہم یہ غور ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم دعا کر رہے ہیں اور خدا پاتی صاحب ہم بڑی دعا کر رہے ہیں, ہم چرچ بھی جا رہے ہیں, ہم خادموں کو بلا رہے ہیں, ہم رفاقتوں کے اندر بھی ہیں. اور یہ لوگ بھی یہی سوال خدا سے کر رہے تھے, ہم روزوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں, خدا تو کیوں ہماری آہوں پر کان نہیں لگا رہا؟ خدا کیوں تو ہماری دعاؤں پر کان نہیں لگا رہا؟ خدا ان کو جواب دیتا ہے, تم دعائیں تو کرتے ہو, روزے میں تو ٹھہرے ہو, پر مقصد ٹھیک نہیں ہے. کیا جی؟ مقصد ٹھیک نہیں ہے. پہلے اپنے پرپس کو ٹھیک کرو. اور میں نے پہلے پرومس کیا اگلے سنڈے ہم اسپرچل پرپس کے اوپر بات کریں گے, روحانی مقاصد پر بات کریں گے. کم سے کم ہم 10 پرپس خدا کے کلام میں سیکھیں گے, کیونکہ کوشش کروں گا 10 کلیئر کروں. ہے تو بہت زیادہ, لیکن جو مین پرپس ہے فاسٹنگ کے, روزے کے, ہم اس پر بات کریں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر خدا جو ہے وہ کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کچھ چیزوں کی. ان میں 2-3 سوال یہ کیے گئے کہ تم کیا کرتے ہو؟ جھگڑا رگڑا کرتے ہو. کئی دفعہ ہمارے روزے ڈائٹنگ اور فیٹنگ پر مبنی ہوتے ہیں. کس پر جی؟ ڈائٹنگ اور میں نے کچھ ایک میرے بڑا قریبی دوست ہے, میں نے اس سے پوچھا پاجی بڑے سمارٹ ہو گئے ہو. کہتا جی آج کل روزے رکھ رہے ہیں, تو اس لیے آپ روزے رکھ رہے ہیں کہ سمارٹ ہو جائیں. کئی دفعہ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ چلو نال خدا بھی خوش ہو جائے گا, نال تو ڈیٹنگ اور فیٹنگ. تو کئی دفعہ پھر روزوں میں فیٹنگ ہوتی ہے. اکثر جب روزے رکھے جاتے ہیں تو پھر ماؤں کے ساتھ بچے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, اج بھی دالیے روزے دے ٹائم ہیں, اور منہ بنا بنا کے روزے کھولے جاتے ہیں. ہمارے روزے جلیبیوں اور سموسوں اور پکوڑوں پر مشتمل نہیں ہے, یہ سمجھ لیجیے.
फैटिंग हो रही होती है, जरा थोड़ा सा रोजे में खाने में थोड़ा लेट हो जाए हैं, और फिर घर का माहौल जो है, जो बहनें होती हैं वो कई दफ़ा भाइयों के बड़े सख्त अल्फाज सुन रही होती हैं कि आज तो रोजा सी मेरा है। तो क्योंकि ये ज़्यादा फेस माँ और बहनों को करना पड़ता है कि सब्र नहीं है। तो कई दफ़ा रोज़ों का मकसद डेटिंग और फैटिंग होता है। अगली बात कही गई कि क्या करते हो शरारत के भूखे। रोजा तो रख लिया पर शरारत नहीं गई। क्या नहीं गई? ये शरारत बड़ी अजीब है। शरारतें भी कई किस्म की हैं। अब एक एक शरारत को डेफिनेशन तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते मेरे खुद वक्त में। अच्छा चले एक शरारत आपके सामने रख देता हूँ फरीसियों की। और फरीसियों के बारे में आप जानते हैं, फरीसी क्या करते थे? हफ्ते में क्या करते थे? 2 रोजे रखते थे। कितने? 2। तो फरीसियों ने शरारत की एक, जरा शरारत जरा खोल लेते हैं थोड़ी सी। ये शरारत आपको मिलेगी मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब में आपको मिलेगी। उसके 15वीं आयत से अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें, जिनके पास खुदा का कलाम है, मत्ती की इंजील, हम तफसीर व तशरीह में नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा पैसेज वाकई ही बड़ा वाज़िया है यहाँ पर। वो आपको एक शरारत नजर आएगी। ज़रा फरीसियों की शरारत आपके सामने रख रहा हूँ बाइबल में से। मत्ती की इंजील 22वें बाब की 15 आयत से 19 आयत के अंदर, ज़रा मत्ती 22 चैप्टर वर्स 15 से 19 तक 15वीं आयत में ज़रा पढ़ दीजिएगा। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया। क्या मशवरा किया? क्यों कर बातों में फंसाए। क्यों कर यीशु को बातों में क्या करे? फंसाए। कई दफा रोजा होता है पर शरारत करने भाई जी रोजे रखे ने के नहीं रखे, यानी सारे उन्हें अगले बंधनों के। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को रोजियों के साथ उसके पास भेजा। किसके पास? उसके पास। किनके साथ? रोजियों। किसके पास भेजा? उसके ये फिरका जो था ना, ये देखें, ये एक मजहबी जमात थी जो सियासी काम भी कर रही थी, है सियासत में थे। ठीक है, आगे बढ़िए इसको जरा। मैंने कहा 14 फिरके यीशु के जमाना में एक्टिव थे। आगे। और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद हम क्या कहते हैं? ऐ उस्ताद हम कि तू सच्चा है, कि तू सच्चा है। आगे। सच्चाई से खुदा की और सच्चाई से क्या करता है? खुदा की तालीम देता है। आगे। और किसी की परवाह नहीं करता। किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। तू किसी आदमी का तरफदार नहीं है। आगे। बस हमें बता क्या समझता है? कैसर को जजिया देना रवा है? कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? आगे। यीशु ने उनकी शरारत जानकर, यीशु ने उनकी यानी है फरीसी और शरारत कर रहे हैं। शरारत क्या कर रहे हैं? यीशु को साने की हैं। ये शरारत ऐसे भी होती है, कई दफा रूहानी शरारतें ही होती हैं। दूसरे ने रूहानी तौर पर डिग्रेड करना, की करना। और शरारत क्या कर रहे हैं कि एक सियासी सवाल है, और सवाल किन से किया जा रहा है? हरीदी जो थे, ये हेरोदीस का एक फिरका था जिसको सियासी, यहाँ पर हमारी भी कई मजहबी और सियासी जमातें थी। ये सियासी जमात थी और ये मजहबी भी थी और सियासी भी थी। ठीक है, तो सवाल यीशु ने जाना कि ये शरारत कर रहे हैं। और आगे पढ़िएगा। और कहा, ऐ रियाकारो मुझे क्यों आजमाते हो? ऐ रियाकारो मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। यीशु ने क्या कहा? वो जो सिक्का है मुझे दिखाओ, जो तुम डालते हो ना वो मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। वो 1 दिनार उसके पास लाए। चलो रुकिए। उसने कहा, अब ये दिनार जो था 1 दिन की लेबर थी अच्छे बंदे की, यानी आम मजदूर दी नहीं, यानी जरा अच्छी पोस्ट पे बैठा सी ना, वो पर डे आप समझ ले आपके 16वें ग्रेड का अफसर जो 1 दिनार ले रहा था उस वक्त में। और दिनार खैर अब भी बड़ा मेरे हाल 600 के पाँव जा रहा है अभी, जो बहरीन का दिनार है। 6 अभी भी इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है करेंसी से, 170 या 700 या 600 के बीच में है वो। अब जरा गौर करें ये सवाल, जरा इस सवाल की जरा आज हम रोजे की बात करें, लेकिन शरारत का जिक्र आ गया इसलिए शरारत को समझिए।
اور یہ جو سوال تھا یہ اپنے اعتبار سے بڑا عجیب تھا. یہ شرارت سے کہیں زیادہ تھا سوال. اس لیے شرارت سے کہیں زیادہ تھا کیونکہ یہ جو یہودی تھے نا یہ بڑی باتوں میں بڑے پکے تھے. کیا تھے؟ روحانی باتوں میں کیا تھے؟ بڑے پکے تھے. اور دینداری میں بڑے پکے تھے. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. یہ مذہب کے نام سے مذہب کی غیرت ان پہ ختم ہے. کیا ہے؟ مذہب کی غیرت کیا ہے؟ ان پر ختم ہے. میں اب یہودیوں کی ہسٹوریکلی چیزوں پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے. کئی سالوں میں جو ریسرچ میری اپنی تھی یہودیوں کے اوپر، ان کی جنگی مائنڈ کے اوپر، ان کی اسپرچل مائنڈ کے اوپر، ان کی فیملی مائنڈ کے اوپر، ان کے نسب ناموں کے اوپر، یعنی ان کا ایک بڑا زبردست مائنڈ ہے ہر ایک چیز کے اوپر ایک بڑی. اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے سختی سے منع تھا کہ کوئی اور سکہ ہیکل میں جائے. کیا تھا؟ یعنی ہیکل کے اندر آپ اندازہ کریں کہ جس طرح ہم یہ ہدیہ ڈال رہے ہیں اس طرح کا ہدیہ ہیکل میں ڈالا نہیں جا سکتا جو اس وقت کی حکومت کا ہدیہ تھا یا روپیہ پیسہ تھا. وہ سمجھتے تھے اس پر اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، کیسر کی. تو جو کیسر کی تصویر والا ہدیہ ہے وہ خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہر سکتا. وہ منی چینجر تھے. وہ کیا کرتے تھے جب پیسہ جاتا تھا اس کو چینج کرتے تھے. یعنی ہیکل میں جو چندہ لے کے جا رہے ہیں وہ والا چندہ نہیں تھا. اب یہ تو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ہیکل کو ناپاک کر رہے ہیں اگر آپ کوئی اور پیسہ لے کے آ رہے ہیں. پر آج ان کی شرارت دیکھی اور شرارت کے لوگوں نے حریدیوں کو آگے کیا، یعنی ایک مذہبی جماعت کو آگے کیا اور مذہبی جماعت کے چند لوگوں کو آگے کیا. اور خداوند یسوع مسیح کو یہ کہا کیونکہ وہ مذہبی طور پر روحانی طور پر تو یسوع مسیح کو ہرا نہیں سکے تھے، روحانی طور پر تو یسوع کا سامنا نہیں کر سکے تھے، روحانی طور پر تو یسوع کو فیس کرنے سے قاصر تھے. انہوں نے پھر ایک مذہبی اور سیاسی سہارا لیا اور سیاسی طور پر یسوع مسیح کو ہرانے کے لیے پیش کیا. اب یسوع کے سامنے دو بڑے چیلنج ہو گئے تھے یہاں پر. اب یسوع کھڑا ہیکل میں کہاں ہے؟ کھڑا کہاں ہے؟ ہیکل میں. اور سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ سیاسی. یسوع کھڑا کہاں ہے؟ ہیکل میں. اگر یسوع ہیکل میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جی کیسر کو دینا چاہیے اور خدا کو نہیں دینا چاہیے تو پھر مذہبی لوگوں کے لیے تو کفر ہے. اگر یسوع مسیح کہتا ہے یہاں کیسر کو دینا چاہیے اور خدا کو نہیں دینا چاہیے، معاملہ پھر بھی گڑبڑ ہے. کیونکہ ہے ہی وہ پیچھے سے بیسی فرق ہے. نہ وہ چندہ ہیکل میں ہدیے میں ڈالا جاتا ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے. تو خداوند یسوع جان گے انہوں نے کیا کی ہے، شرارت کر رہے ہیں. تو یسوع نے پھر شرارت کا جواب بڑا بخوبی دیا. ان کو پوچھا بھائی بتاؤ، یسوع نے دونوں باتیں، وہ یسوع کو ایک طرف لانا چاہتے ہیں یا وہ خدا کی بات کریں یا کیسر کی بات کریں. تو یسوع نے دونوں باتوں کا جواب دیا اور یسوع کلام میں لکھے ان کی شرارت کو سمجھ گیا اور شرارت کیا کہ یسوع مسیح کو پھنسائیں. یا یسوع مسیح نے ذرا تھوڑا دیا نا، تو روحانی لوگوں کی شرارتیں بھی ایسی ہوتی ہیں ذرا تھوڑی تھوڑی. کسی کو کچھ آتا ہے نا تو وہ پھر ذرا اپنا بتانے کے لیے ہے کیا جی، پھر ذرا تھوڑا سا ہم. تو یسوع نے کہا جو کیسر کا ہے وہ اور جو یعنی یسوع مسیح نے دونوں باتیں رکھی. یسوع نے یہ بھی کہا، اور یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی ٹیکس دینے سے منع نہیں کیا تھا. یسوع نے پطرس کو بھی یاد ہے ایک دفعہ سرکاری جو ایک، کیونکہ رومی جو ٹیکس تھے وہ ہر شخص پر بھی عائد ہوتا تھا اور ہر سال لوگوں کو اپنی دینا پڑتا تھا. اور آپ کو یاد ہے پطرس کو خداوند نے کہا جا اور مچھلی اور وہاں سے تجھے کیا ملے گا، اور وہاں جا کے میرا بھی دے دیتے اپنا بھی دیتی ہیں. تو یسوع نے ہمیشہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا. جب ہم یہ ذرا شرارت کی بات ہو رہی تھی اس طرف سے، یہ بڑی اگزامپل تھی ہمارے سامنے، بائبل کی اگزامپل تھی کہ وہ شرارت روحانی لوگ جو ہیں مذہبی شرارتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. خدا کبھی بھی ایسی روحانیت کا ہمارے اندر قائل نہیں ہے. یہ ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یرمیہ میں خدا نے 14ویں باب میں کہا کہ اگر تم نے اپنے شرارت کو اپنے اندر سے نہ نکالا، بدی کو اپنے اندر سے نہ نکالا، 12ویں آیت سے 14 باب کی 12 سے آیت سے پڑھیں گے آپ ضرور، اس کو اپنے وقت میں پڑھ لیجئے گا. ایک ایک ورس کو کھولا یہاں نہیں جا سکتا.
تو یہ خدا نے بڑی ذات پر کہا کہ تم دعا کرو گے اور روزے رکھو گے اور میں نہ سنوں گا. کیا نہیں کروں گا؟ کیوں نہیں سنوں گا؟ کیونکہ تم نے بدی سے اپنے قدموں کو روکا نہیں ہے. اگر تم بدی کو دیکھیں، اب مجھے یہ بتائیں یہ کیسے؟ میں بھی دنوں ابھی انڈیز میں کراچی میں تھا، تو بدھ کی جو عبادت تھی میں نے کراچی میں ایک چرچ میں لی، بلکہ دو چرچز میں نے کلام کی خدمت کی. تو میں وہاں پر پڑھا رہا تھا، اور پچھلے سال میں نے یہاں پہ بھی وہ پڑھائی تھی باتیں خدا کے کلام میں سے، کہ بھئی یہ جو 40 کا عدد ہے اس کے 3-4 میننگ ہے. کیا ہے؟ لیکن جو بیسک بڑا میننگ ہے، کیونکہ آپ جب 40 کا عدد یا 40 کا عدد کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کنٹیکسٹ کے حساب سے یا پیسج کے حساب سے نکالا جائے گا. یعنی آپ ایک ہی دم جو ہے وہ ایک ہی مطلب اس کا نہیں نکال سکتے. اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے روحانی لوگوں کے اندر، کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ ہو گیا. میں نے اکثر روحانیوں کو خوابوں کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھا، اگر کتا دیکھ لیا تو وہ جادوگر ہے، تو مائنڈ سیٹ بنا لیا گیا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ایک کنٹیکسٹ میں بائبل کی تفسیر و تشریح یا اس کا متن نہیں نکال سکتے. 40 کا عدد بیسک چینجنگ کا عدد بھی ہے، تبدیلی کا عدد بھی ہے. کس کا ہے؟ زیادہ تر تبدیلی کا یا چینجنگ کا عدد ہے. یہ جو روزے ہیں یہ رکھنے کے بعد بھی اگر سکٹو رہ جائے تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی ریاضت آپ نے کیوں کی؟ روحانی طور پہ کی. روزہ اصل میں آپ کی مدد کرتا ہے کہ جو چیزیں آپ نہیں چھوڑ سکتے ان کو پریئر فاسٹنگ میں چلے جائیں، وہ آپ سے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ نے روزہ رکھا، ایک شخص جو ہے وہ گالیاں دینے والا ہے، آج اس نے روزہ رکھا اور آج اس نے سارا دن کوئی گندا الفاظ اپنے منہ سے، لیکن روزہ کھولتے ہی وہ بھی کھل جائے، نہ روزہ کھول جائے نہ آپ کھول جائے، تو پھر ریاضت کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. کہ سارا دن آپ روزے میں رہے، آپ نے ایک سموک بھی نہیں کی، ایک سگریٹ بھی نہیں پی، اور بعد جو پوری ڈبی مکاتی ہے وہی حرکتیں، وہی عادتیں، وہی باتیں. تو رسمی طور پر تو یہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں، پر اسپیشلی طور پر خدا ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. یہی پر خدا نے کہا تم نے روزہ رکھے پر شرارت سے اور بدی سے قدموں کو نہیں روکا، اس لیے میں ایسے روزوں پر نظر نہیں کروں گا. میں جلدی سے بہت سی چیزوں کو اسی سرمن میں ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں اور وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں جب ہم روزہ رکھیں تو خدا کبھی بھی روزے، ہم کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے خدا کی فیور دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں روزے کیا دیتے ہیں؟ بالکل ضرور خدا کی فیور دیتے ہیں، اور ہم پڑھیں گے اگلے سنڈے کن لوگوں کو خدا کی فیور دیتے ہیں. ایک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے بائبل مقدس کا، وہ ہے 2 سیموئیل اس کا 12واں باب. ذرا نکالیں، اور یہ پڑھنے والا سارا واقعہ ہے. یہ بڑا غور طلب بائبل کا واقعہ ہے جو ہماری ڈائریکشن کو درست کر سکتا ہے اور ہمارے ذہنوں کو ایک نئی سمت عطا کر سکتا ہے. 2 سیموئیل اس کا 12واں باب، اور ہم اس کی 16ویں آیات مقدسہ سے اگر دیکھیں تو یہاں پر ہماری ڈائریکشن ذرا تھوڑی چینج ہو جائے گی بہت سی چیزوں کے اندر. 12ویں باب کی کون سا ہے؟ 12ویں باب کی 16ویں آیات مقدسہ سے ذرا اس کو دیکھیں، اور میں ذرا اس کو خود تھوڑا سا ریڈ کرتا ہوں تاکہ جلدی سے ہم اس کو دیکھ لیں. اوکے، یہاں پر ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام داؤد بادشاہ ہے. ہم سب سے واقف ہیں. تو یسی کا بیٹا تھا اور ایک چرواہا تھا، اور کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے مجھے میرے دل کے مافک مل گیا ہے. کیا مل گیا ہے؟ یعنی داؤد ہے بھی دل والا ہی بندہ ہے. بہت سی باتوں میں آپ کو بڑا دل والا شخص نظر آئے گا. تو ہم جانتے ہیں کہ داؤد نے ایک کام ایسا کر دیا کہ اس نے جو حتی اوریا تھا اس کی بیوی کے ساتھ زناکاری میں انوالو ہو گیا، اور اس کے بعد صرف یہاں تک نہ رہا بلکہ اس کو پھر کام سے بلایا. جنگ کا سما تھا، وہاں سے بلایا کیونکہ آرمی انڈر تھی، داؤد بادشاہ کے بادشاہ تھا وہ. پھر اس کے ہاتھ میں ایک چٹھی لے کے بھیجا کہ اب اس کو مروا لو. اس وقت کی کمانڈ کو، اس وقت کے جنرل کو چٹھی بھیجی کہ بھئی کیا کرو، اس کو آگے کرو اور مروا دو، یہ جنگ میں مارا جائے.
اور وہ لیٹر بھی اس کے ہاتھوں میں بجایا گیا. کیا کمال آدمی ہے. یہ لیٹر کھول کے نہیں دیکھا یار میں اپنی مودی کی پرچی لے کے جا رہا ہوں, دیکھیں اتی اوڑیا کتنا کمانڈ کا وفادار آدمی ہے. اس نے کہا نہیں میں جنگ میں نہیں جاؤں گا, لیکن پھر سے زبردستی بھیجا گیا. پھر سے جب وہ نہیں رکا تو اس کو پھر جنگ میں, اس نے کہا نہیں میں نہیں رک سکتا, قوم جنگ کے اندر ہے, قوم بدترین حالت کے اندر ہے, میں نہیں اپنے گھر میں رک سکتا. پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے اتی اوریا کو ایک پھر بارڈر میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں پر مروا دیا جائے, ایک سیاسی قتل کیا گیا. اب خدا دیکھ رہا تھا اور خدا نے پھر نتنیل کو بھیجا کہ جا داؤد کو کہہ, اور بڑے طریقے سے جا کے اس نے ٹیکنیکلی باتیں کی. اب جب مر گیا وہ اور پھر سول بھی آئے, سے ذرا دیکھیں تو داؤد کے سامنے 2 آپشنز رکھے گئے اس گناہ کے بدلے. اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی, اور جو داؤد نے روزہ رکھا اندر جا کر ساری رات نیند پر. اب جب اس مباشرت کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا. اب اس سے پہلے ذرا ایک اور چیز, اب یہ عنوان کا حصہ نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. داؤد کے سامنے 2 آپشنز رکھی گئی. کیا کی گئی؟ 2 آپشن. کہ تو انسانہ دے کولوں سزا پانی ہے کہ خدا دے تو سزا پانی ہے. کی کرنی ہے؟ بولے بولے انسان کے ہاتھوں سے یا خدا کے ہاتھوں سے. اوکے, یہ 2 باتیں بڑی عام ہیں. کئی دفعہ ہم انسانوں کے ہاتھوں میں پڑھنا چاہتے ہیں, خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہم کئی دفعہ ایسے فیصلے کرتے ہیں, ہم انسانوں کے ہاتھوں میں پڑھنا چاہتے ہیں پر خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا, یہ ایک بڑا وسیع عنوان ہے. اور کئی دفعہ ہم خود انسانوں کے ہاتھوں میں, لیکن وہ سمجھدار بندہ تھا, وہ جانتا تھا کہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنے والا جو ہے نا وہ کبھی پھر گرا نہیں رہتا. سمجھداری اس کی تھی. اب نبی نے اس کو پیغام دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ چل تو نے خدا کے ہاتھوں میں پڑھنے کا فیصلہ کر لیا, اس لیے تو نہیں مرے گا. یعنی خدا نے فیصلہ یہ کہا تو نہیں مرے گا, پر یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ زندہ نہیں رہے گا, مر جائے گا یہ. اب داؤد کو بتا دیا گیا کہ اس نے بچنا نہیں ہے اور اس نے زندہ بھی نہیں رہنا. اور داؤد کو دیکھیں پھر بھی روزے میں چلا گیا. یعنی پیغام لینے کے بعد, جاننے کے بعد بھی, سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی ذرا پرپس ذرا دیکھیے. کئی دفعہ ہمارے روزوں کا پرپس جوان بیٹیوں اور بیٹوں کا پسند کی شادی ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا یہ کام نہیں کرے گا. ہم کئی دفعہ ایسے پرپس کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں جو خدا نہیں کرے گا. یاد رکھیے جو مرضی کر لیں, خدا کبھی بھی, جو خدا جن باتوں کے خلاف ہے خدا ان کو نہیں ہونے دے گا. اس کو بتایا بھی گیا, نبی نے پیغام بھی دیا, اس کو واضح بھی کیا کہ بھئی یہ نہیں بچے گا. پر داؤد پھر بھی روزے اور دعا میں چلا گیا, اور پھر دعا روزے میں کنٹینیو رہا. کنٹینیو جاننے کے بعد بھی شاید خدا طرفداری دے دے, خدا فیور دے دے. پر یاد رکھیے کئی دفعہ ہمارے روزوں کا مقصد ہمارے گناہ چھپانا ہوتا ہے. توبہ نہیں کرنی ہوندی, بس گوڑے رگڑنے نے. یاد رکھیں یہ آج یہ روحانیت کا سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہمیں یہ سکھا دیا گیا, بھائی گل سنو بھائی سمجھے بات کو. یشوع کے وقت کیا ہوا تھا 7ویں باب میں, یہ کلام کا پیسج ہم کئی دفعہ اس پر بات کر چکے ہیں اور کئی دفعہ ہم کھل کر ان چیزوں پر گفتگو کر چکے ہیں. لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزیں کھا لی. کیا کر لی؟ کون سی چیزیں کھا لی؟ اور پھر جنگ ہار گئے. آیا یشوع بھی خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیک کے سجدہ کر کے بیٹھ گیا, لوگ بھی بیٹھ گئے, بزرگ بھی بیٹھ گئے, کاہن بھی بیٹھ گئے. خدا شام کو آیا, سارا دن دیکھتا رہا. آج تے بابا بیداری ہوئی ہے. شام کو خدا نے کوئی دعاؤں کا جب خدا کہتا ہے یشوع تجھے کیا ہوا ہے, کہتے خدا مند ہم ہار گئے ہیں. خدا کہتا پتہ کیوں ہارے ہو؟ یعنی دیکھیں ذرا, خدا نے صبح سے لے کے شام تک کیا کر رہے ہیں؟ دعا. اور کہ خداوند ہم ہار گئے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. خدا پوچھو ہوا کیجئے,
خدا نے کہا اٹھ اے ہن ایدی لوڑ کوئی نہیں اے نا دعا دی لوڑ ہے نا ہن پہلا اپنے گناہ نو دور کرن دی ضرورت ہے جا عقد بن زبدی بن زارو نے کیا کیا ہے مخصوص کی چیزوں میں سے کچھ کر لیا ہے لے بھی لیا ہے اور چوری بھی کی ہے اور گناہ بھی کیا ہے اب کیا کر اٹھ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ تیرے واسطے جا پہلے اس گناہ کو کیا کر دور کر کئی دفعہ یاد رکھیے ہم اس لیے زیادہ چیزوں کو گرنتھی لے جاتے ہیں اور زیادہ سزاویں پڑے رہتے ہیں اور اس لیے زیادہ کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ پرابلمز اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قاضی صاحب ہمیں روزوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پر یاد رکھیے فرق کتنا ہوتا ہے دو سمجھ کی بات ہوتی ہے آئے ہمیں توبہ کرنے اور خدا سے طالب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو یاد رکھیے وہ جو مہینوں کا کام ہوتا ہے وہ سیکنڈ میں ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتا ہے یہی کہانی مجھے یہاں پر ایک شخص یاد آ جاتا ہے آج ایسا بھی تھا پر روحانی سمجھ ضرور تھی یونا نبی ہے ستا سے قومیں پکار رہی ہیں ہر بندہ اور آج بھی یہی حال ہے آپ دیکھیں صبح صبح دنیا پکار رہی ہوتی ہے اپنے خداؤں کو بھگت آج بھی ستے ہی دے رہے تو یونا کو اٹھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تو بھی کیا کر دعا کر ہو سکتا ہے یہ مصیبت ٹال جائے پر سمجھدار سی انہوں پتہ یہ ٹلنی ٹلنی کوئی نہیں یہ ٹلنی کوئی طریقے نالے ہیں لتھا ماتے انہوں نے یار گل سیدھی سادھی ہے چھٹو تے آپ بھی بچو ہے تے سانو بھی بچا یار یہ ٹالے فائدہ دے چیز ہے یہ روحانی سمجھداری ہوندی ہے ٹھیک ہے کہ جدو انسان وہ ہونوں کہندا کہ نہیں ہن یونا کی سمجھ دیو خدا کو مانگدا رہندا ہے اس کو سمجھ لگ گئی کہ بھائی ذرا پٹری سے اترا ہوں تو پٹری پہ واپس آؤں گا تو کچھ ہوگا پھر یہ جہاز بھی بچ سکتا ہے یہ لوگ بھی بچ سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کئی دفعہ اسی طرح ہوتا ہے ہمارے خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اسی اور ٹرائیاں دے وچ پے ہوندے ہیں اور چکروں میں پڑے ہوتے ہیں اور معاملات میں ہم وقت ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ داؤد نے بڑی ریاضت رکھی اور پتہ تھا داؤد خدا کو منانا جانتا تھا وہ خدا کو سمجھتا بھی تھا پر یہاں سمجھنے میں وہ غلط تھا وہ سمجھا کہ شاید خدا ترس کھا رہے ہیں پر خدا نے یہاں واضح کر دیا کہ بھئی میں گناہ والے معاملے میں ترس نہیں کھاؤں گا ٹھیک ہے اس لیے پرپس جو ہے وہ گناہوں پر پردہ نہیں ہونا چاہیے گناہوں کا اقرار ہونا چاہیے ایک اور آگے بڑھتے ہیں یہ وقت نہیں رکتا چلیں دو تین چیزیں اور ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ جو پرپس کی بات کر رہے ہیں ہم نے تین چار پرپس دیکھے ہیں روزے کے یعنی پرپس ہم نے پہلا دیکھا کہ جب تک ہم سچی توبہ کی طرف نہیں آتے نا تو یہ کچھ بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی سیکنڈ ہم نے دیکھا کہ شرارت جب تک نہیں جائے گی اور جھگڑا اور رگڑا نہیں جائے گا تو یہ روزے کا فائدہ نہیں ملے گا یعنی پرپس ہمارا جھگڑا رگڑا نہیں ہونا چاہیے دوسروں پہ تنقید کرنا نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایک اور بڑا واقعہ ہے وہ بھی روزے کا استعمال کیا گیا پہلا سلاطین 21واں باب ذرا دیکھ لیں میں اس کی تفسیر کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی وقت نہیں اتنا کہ میں ایک ایک ورس کو پڑھوں آپ جن کے پاس خدا کا کلام ہے ذرا ایک نظر مار لیں ذرا 21ویں باب پر ذرا 21ویں باب میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے اور یہ بادشاہ 10 قبیلوں کا بادشاہ کون سا یہ ذرا سمجھنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا اخیب 10 قبیلوں کا بادشاہ کس کا یہودا کے قبیلے کا بادشاہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو جب بھی پڑھایا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو 10 قبیلے تھے اس میں 21 بادشاہ ہے جس میں ایک عطلیہ ایک ایزبل کی بیٹی عطلیہ بعد میں بادشاہ بنی ملکہ بنی سوری تو یہ 21 کے 21 جو لوگ تھے خدا سے دور اور بدکار اور بڑے
بڑے عجیب قسم کے بادشاہ، روحانی طور پر خدا سے نفرت کرنے والے بادشاہ تھے، بت پرستی کو پروان چڑھانے والے یہ بادشاہ گزرے۔ یہ جو اخیب تھا، اخیب کے محل کے سامنے نا ایک بالکل ساتھ ایک پلاٹ لگتا تھا، بالکل ساتھ ایک پلاٹ تھا۔ اب اخیب کے ساتھ پلاٹ تھا تو وہ چاہتا تھا ذرا باقی محل بڑا خوبصورت ہے تو میں اس کو بھی شامل کر لوں، یہاں پہ بھی ایک باغ بنا لوں، ادھر بھی قبضہ کرنا۔ اب اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ اس وقت ایک عام سے بندے کے پاس گیا جو جس کا نام نبوت تھا۔ اب نبوت کے پاس گیا، اس سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ تیرا جو تاکستان ہے، یہ جو تیرے گھر کی جگہ ہے، یہ کیا لگ رہی ہے؟ میرے محل کے ساتھ لگ رہی ہے۔ 21 باب کو گھر میں جا کے پڑھے۔ اب ایک کام کر، میں تجھے سے دی بیسٹ جگہ دے سکتا ہوں۔ کیا دے سکتا ہوں؟ اس سے اچھی جگہ دے سکتا ہے۔ یعنی یہ جگہ چھڑ دے تو جیڑی جگہ تینوں پسند دینا اس کے بدلے میں دے سکتا ہوں۔ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ تیری منہ مانگی قیمت تجھے دے سکتا ہوں۔ یعنی دونوں آپشن تیرے سامنے، دونوں میں سے ایک رکھ لے۔ اگر اس کے بدلے کو جگہ چاہیے وہ بھی ملے گی، اگر کوئی نقدی چاہیے یا دولت چاہیے اس کے عوض وہ بھی ملے گی۔ اب یہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی میراث نہیں بیچتے، یاد رکھ رہے۔ کیا نہیں کرتے؟ میراث کے سودے نہیں کرتے۔ اور میں نے بتایا نا یہودی مائنڈ یہی تھا۔ یہودی مائنڈ کو اگر سرچ کریں، یہ میراث کے اوپر نہیں بات کرتے۔ یہ ہم لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ باپ کی پراپرٹیاں سیل کر دیتے ہیں، ایس کو ہم کو بڑھ کرتے ہیں۔ لوگ میراث کو سیل نہیں کرتے تھے، اور میراث کے لیے لوگ بڑی بڑی دور تک جائے۔ یہ قانون بھی ہے، پاکستان کا قانون بھی ہے، اگر بھائی باپ کی میراث سیل کر دیتا عدالت کے ذریعے کوئی بندے سے آپ دوبارہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ قانون بھی ہے، پاکستان کا قانون بھی ہے کہ اگر ایک بھائی نے بیچ دی ہے پراپرٹی اور آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے باپ کی پراپرٹی تھی، اس کی قیمت میں دیتا ہوں، تو حکومت پاکستان بھی وہ قانون آپ 100% جیت جاتے ہیں، کوئی اور لے بھی لے تو، کیونکہ اس نے مجھے نہیں بتایا، لیکن میرا حق بنتا تھا یہ باپ کی پراپرٹی میری ہو، تو قانونی عدالت کے ذریعے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کریں، اس نے کہا نہیں، واپس آیا، داس تھا، پریشان تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، دل پہ بات لے لی۔ بیوی ہسبینڈ نے کہا بات ہے تجھے کیا ہو گیا؟ ایک تو تیرے چہرے کی رنگت کہاں گئی یار، تو کہاں کھویا ہوا ہے؟ کہنے لگا میڈم گل ہے کہ یہ جو ساتھ والا کھیت تھا نا، یہ جو پلاٹ تھا، اس پہ میری بڑی نظر تھی۔ میں نے اس کے سامنے 2 باتیں رکھی ہیں، دونوں میں سے ایک میں وہ بندہ اگلی نہیں ہوا، میں پریشان ہوں، اس نے میری بات نہیں مانی۔ کہنے لگی بادشاہ پنجابی واہ تیری حکومت بھی کمال ہے، حکومت تیری ہے چلا کوئی اور ہے۔ جمیل بھائی ہیں یہ بیان خاص بیان سی، لیڈی کا بیان سی نا، حکومت تیری ہے چلا کوئی اور ہے، عورت کا بیان تھا۔ آؤ تو چھوڑ، کھا پی انجوائے کر، یہ پلاٹ نہ قیمت دے گا نہ تو پاکستان دے گا، تیرا ہو جائے گا۔ میں بتاتی ہوں اب لینا کیسے ہے۔ اس نے روحانی لوگوں کا استعمال کر کہا روزے کی منادی کرو۔ کیا کرو؟ کون سی منادی کرنی ہے؟ روزے کی۔ اور 2 شریر لوگوں کو چنا کہ جس دن روزہ کھلے گا نا تو اس دن پھر ذرا روزے کے ساتھ روحانیت کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوگا۔ 21ویں باب کو پڑھیے گھر میں جا کے، وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیل و تشریح میں جا سکوں، 2 باتیں میں اور ایک اور پوائنٹ میں اس کے ساتھ ذرا ڈسکلوز کر کے سرمن کو کلوزنگ کی طرف لے کر آؤں گا۔ اب روزہ کھلنے کا ٹائم آیا تو نبوت کو اونچی جگہ پہ بٹھا دیا، 2 لوگوں نے اس پر 2 روحانی فتوے لگائے۔ اس نے بادشاہ کے خلاف لعنت کی اور اس نے خدا کے خلاف کیا کی ہے؟ لعنت کی۔ اور اس روزے کا رزلٹ کیا بنا؟ سر ایک شریف آدمی پتھروں سے سنسار کر دیا گیا۔ یعنی آر کون سی تھی؟ پرپس کیا تھا روزے کا؟ آج کئی دفعہ روزے کے پرپس کوئی اور ہوتے ہیں۔ جب تک درست پرپس نہیں ہے، رائٹ پرپس نہیں ہے، تو روزہ رکھا گیا
اور مقصد کوئی اور تھا، ویژن کوئی اور تھا، سوچ کوئی اور تھی. اس روحانیت میں ایک شخص کی جگہ پر قبضہ کرنا تھا، ایک شخص کو ڈیگریڈ کرنا تھا، اس پر اس سے کچھ لینا تھا. اور اسی طرح ہوا، دو شخصوں نے شرارت کی، اس روزے کے رزلٹ میں، اس روزے کے پرپز میں اس شخص کو مار دیا گیا اور اس کی جگہ پر قبضہ. پر میں آپ کو بتاؤں پھر یہ آگے چل کے بڑی خطرناک بات ہوئی، اور جو کہا گیا نا ایزبل تیرا خون کتے چاٹیں گے، ایسے ہی ہوا جو خیب کے ساتھ ہوا کہ تو جانوروں کے ساتھ رہے گا. اور یہ ایک بائبل کا ایک علیحدہ واقعہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن یہ روزہ رکھا گیا. ہم پرپس پہ رائٹ پرپس پہ بات کریں، درست پرپس نہیں ہے تو روزے تو رکھیں گے، پر اگر درست پرپس کے ساتھ نہیں، اگر گناہ کو چھپانے کے لیے ہیں یا بدی کے اندر ہے. پھر کئی دفعہ ہمارے روزے روحانی گمنڈ کے لیے ہم رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ فخر کرنا سے رکھنے ہیں، دنیا گناہ گار نظر سانو آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک کا تعلق خدا کے ساتھ اپنا رشتہ ہے. کیا ہے؟ ہر کسی کا. آج روحانی پواڑے کیوں نے؟ ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق دوسرے کو روحانی دیکھنا چاہتا ہے. ہر شخص اپنے، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں ایسے کرتا ہوں تو یہ ایسا کرے گا، یہ روحانی ہے. یعنی ہم نے روحانیت کی مائنڈ سیٹ اپنا بنایا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ شخص یہ نہیں کرے گا تو یہ روحانی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ کرتا ہوں. اور ایسی ہی روحانیت ایک ایسے شخص کے اندر تھی. لکھا ہے لوکا کے انجیلی بیان اس کے 18ویں باب میں لکھا ہے، 12ویں آیت کو گھر میں جا کے اپنے وقت میں پڑھ لیجئے گا. لکھا ہے ایک فریسی اور مصول لینے والا ہیکل میں چلے گئے. کیا چلے گئے؟ اب جو مصول لینے والا فریسی تھا، وہ یوں دعا کرنے لگا، اے خدا میں ہفتے میں کیا کرتا ہوں؟ کتنے بار؟ 2 بار. پر اے جڑا نال نہیں نا، اے نہیں رکھدا. یعنی وہ یہ بتا رہا تھا خدا کو، یعنی کئی دفعہ دعاؤں میں خدا نہیں ہوتا، خود ہی ہوتی ہے. دعاؤں میں خدا نہیں ہوتا، خود ہی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، خودی یا خدا، ایک شخص میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. یا خودی رہے گی یا خدا رہے گا. اگر خدا رہے گا تو پھر خودی نہیں رہے گی، اگر خودی رہے گی تو پھر خدا نہیں رہے گا. یہ دونوں باتیں ایک بلیور کی زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. نیور. اب یہ جو روزے تھے یہ روحانی گمنڈ کا باعث بن گیا. کیا بن گئے؟ روحانی، اور یہ روحانی تکبر کا باعث بن گیا. یاد رکھیں یہ جو خدا کی قربت ہے نا، یہ بڑی کمال ہے. اب جتنا خدا میں گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں نا، اتنا یہ پرانی انسانیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پرانی. یہ جو تجربہ تھا نا، میں اب تھوڑا سا ایک اور چلا جاتا ہوں، تھوڑا سا اور چلا جاتا ہوں. جانا تو میں نہیں چاہ رہا تھا، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. حزقیل کو خدا نے کہا، ایک تجربہ حزقیل کو خدا نے دیا. اس نے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ دریا دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا چل اس میں چل کے آ. لکھا ہے حزقیل کو خدا نے کہا چل اتنے ہاتھ چل. لکھا جب وہ چلنا شروع ہوا تو خدا نے پوچھا کتنے خداؤں پانی کہاں تک ہے میرے؟ یہ سمجھ لے پیرا تو تھوڑا جا کہاں کہا. خدا نے کہا اور چل. گھوڑیاں تک آ گیا. خدا نے کہا اور چل. کمر تک آ گیا. اچھا اے روحانی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، جہاں اپنی بھی مرضی کرے خدا نہ بھی چلے. یعنی اس وقت تک دیکھیں آپ پانی میں چلے جہاں تک پانی آپ کی مرضی ہے. اتنی روحانیت جو ہے نا وہ ڈینجر ہے. کسی ٹائم ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے. خدا نے کہا اور چل. اور جب آپ کے پانی پاؤں زمین پر نہ لگے ہیں تو پھر آپ کی مرضی نہیں ہوتی، پھر پانی کی مرضی ہے، اس کا بہاؤ کہاں آپ کو لے جائے. تو یہی روحانیت ہونی چاہیے کہ جب ہم خداوند کے پاس آ گئے ہیں تو پھر سر سے لے تک پاؤں تک روحانیت ہونی چاہیے. اور پھر آپ ٹوٹلی ہمیں خدا پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہے.
टोटली खुदा पर बिलीव करने की, टोटली मुकम्मल तौर पर खुदा पर यकीन करने की ज़रूरत है। और जितना हम खुदा पर यकीन करेंगे उस वक़्त फिर हमारे हाथ और पाँव हर एक चीज़ जो है वो पाखलू के ताबे होना शुरू हो जाएंगे, पाखलू के दरिया में हम डूब जाएंगे। आमीन। मेरा बंदा डूब जाता ना फिर पानी दे पल्ले है, ऐसे ही है ना। तो जेड़ा बंदा इन्ने पानी से वही फिर अपनी मर्जी जो मर्जी करे, तो ये रूहानियत का इम्पैक्ट है। तो यीशु मसीह ने फिर कहा कि रूहानी रोजे हमारी जिंदगी, रूहानी रोजे रियाकारी का बायस नहीं होने चाहिए। लिखा जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद मुंह ना बनाओ। क्या ना करो? रियाकारों की मानद। यानी हमें ये बताने की जरूरत नहीं है लोगों को कि हम जी रोजे रखे हुए हैं हमने, और समझ लें आप, क्योंकि हमारे मुल्क में रोजे का कंसेप्ट बड़ा अजीब है, क्योंकि हम जिस मुआशरे का हिस्सा है, हम किसी को नहीं बात करना चाहते, हर किसी का अपना रूहानी मामला है। लेकिन हम जो खुदा के लोग हैं या खुदा के गल्ला के लोग हैं, खुदा की बेड़े हैं, हम पर लाजम है कि हमारे रोज़े रूहानी फ़ख्र और रियाकारी पर मबनी नहीं होनी चाहिए। इसका पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इसका ये मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जितने खुदा में मजबूत होते जाएंगे ना सर, उतना सोच बदलती जाएगी। क्या होती जाएगी? सोच, नजरिया, माइंड बदलता जाएगा। क्योंकि हम पाखरू के कब्जे में आ जाएंगे ना, तो जब पाखरू के कब्जे में आ जाएंगे फिर गुफ्तगू और सोच आम बंदे वाली नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, डिफरेंट हो जाएगी। सोच फर्क हो जाएगी, खुदा पे बिलीव करने का अंदाज, उसमें चलने का अंदाज। फिर हम अपनी मर्जी के साथ नहीं चलेंगे, फिर हम अपने आप को खुदा के ताबे करने वाले बन जाएंगे। आमीन। अब लाजम ये है कि हम अगर चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, खुदा ये मुझसे भी कलाम करे। ये एग्जाम्पल इसीलिए कलाम में लिखी गई है कि जब हम बुध वाले दिन हम रोज़ों के क़याम में गए हैं, तो रोज़े जो हैं मैं हमेशा इन रोज़ों की मुखालफत नहीं करता। मैं कहता हूँ कि रोज़े कलीसिया का रूहानी ज़ेवर है। क्या है? रूहानी ज़ेवर। कलीसिया क्या है? रूहानी ज़ेवर है। यानी अगर आप बंदा की रूहानी खूबसूरती नहीं आ सकती जब तक वो दुआ और रोज़े की अहमियत को समझता नहीं है, सही है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इसका जो असर है, या इसकी जो सोच है, वो हमारी रूहानियत जो है वो भूखे रहने के बाद रोटी पे ख़त्म ना हो जाए। क्या ना हो जाए? रोटी पे ख़त्म ना हो जाए। किस पे ना ख़त्म हो जाए? रोटी पे। तो बस रोज़ा खुल गया, तो बंदा भी खुल गया, ठीक है। तो फिर खुलन तो बाद फिर जो उन्हें सारा दिन अगर उन्हें 5 सिगरेट छड्डे सन, फिर उन्हें पूरी डब्बी पीनी है, तो फिर कादा रोज़ा पई तेरा। तो फिर वो जो सारा दिन का काम रुका हुआ था ना, फिर ब्लास्ट हो जाए, कसर फिर निकले पूरी है रूहानी तौर दे उत्ते, ठीक है ना। तो फिर बंदा के हुन चल रोज़ा तेन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, खोलांगा तो फिर तेन दसांगा की है, तेन की कर रहा हूँ बर्दाश्त। आ रोज़ा तद तेन बर्दाश्त कर रहे हैं, तो जे खुलेगा ना फिर तेन दसांगा, तो फिर फायदा नहीं है। रोज़ा इसीलिए रखा गया था कि जो बर्दाश्त उस वक्त पैदा हुई थी, अब माफ़ी के साथ आगे बढ़िए और खुदा को मौका दीजिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करे। आमीन आमीन। तो शरारत के साथ और इन चीज़ों के साथ ये चीज़ ही है हमारी, क्या है? आज मैं आपको चैलेंज ये देना चाहता हूँ, खुद भी ये चैलेंज देना चाहता हूँ, जेड़ा काम असी ना अपनी ताकत दे नाल, अपने जोर दे नाल, अपनी एफर्ट दे नाल नहीं छड़ सके, सही है। कोई शख्स चेंज होना चाहता है, वो कहता है कि मैंने बड़ा जोर लगाया है, मैंने बड़ी कोशिश की है। आप एक काम करें, आप सच्चाई के साथ ये रोजे रखना शुरू कर दें। क्या करना शुरू कर दे? सच्चाई के साथ। कुछ करने की लोड़ कोई नहीं, कोई खुदा नु कहने की लोड़ कोई नहीं, खुदा इंज कर दे, खुदा उंज कर दे, खुदा इंज कर दे, कोई कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुदा के ताबे हो जाइए, और एक वक्त आएगा आप जब गुड फ्राइडे पे आएंगे, तो फिर गुड फ्राइडे में आप हबशी खोजे वाला गुड फ्राइडे नहीं मनाएंगे, गुड फ्राइडे बदल जाएगा, है? आमीन। क्योंकि वो भी गुड फ्राइडे मनाता था, यशायाह नबी का सीफा पढ़ता आता और पढ़ता, पर समझा नहीं था। पर जिस दिन समझ लग गई ना उसको,
اور اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. تو خدا نے فلپس کو اٹھایا اور اسے کہا کیا تو جو پڑھتا ہے اسے کہتا ہے بھئی میں کیسے سمجھوں گا جب تک کوئی مجھے سمجھائے نا. اس نے کہا چل پھر تجھے سمجھاتا ہوں. یہ ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نبی اپنی بابت کہتا ہے یا کسی اور کی بابت اس نے بتایا. یہ نبی جس کی بابت کہتا تھا وہ اسی شہر کے اندر جو ہے یروشلم کے اندر صلیب پر چڑھا دیا گیا. وہ تیرے اور میرے لیے مر گیا تھا. ہیلیلویا. اس کو یسوع کی ذات سمجھ لگ گئی اور پھر اس کا حقیقی گڈ فرائیڈے ہو گیا. ایک جگہ چلتے چلتے پانی آ گیا اور کہتا ہے پھر بس روک لے رہا تھا. تو بھی ہے میں بھی ہوں پانی بھی ہے اور سچی توبہ بھی ہے. اب مجھے کون سچی توبہ کرنے سے روک سکتا ہے؟ کون مجھے پانی کا بپتسمہ لینے سے روک سکتا ہے؟ ہیلیلویا. تو پھر ایک وقت آئے گا, ایک چینجنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور وہ چینجنگ ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک تبدیل کرنا شروع کر دے گی. ہیلیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور اگلے سنڈے ہم سیکھیں گے کہ روزے کے جو درست مقاصد ہیں وہ کیا ہیں. آئیں اپنے ہاتھ